السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ بدنا بطولہ مانع کل غنیمۃ وفضل وکاشف کل عظیمۃ وعزل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى أرسله لإنفاذ أمره وبعثه لإنهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ولجأ أمره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. آج عظیم عید حضور سرور کائنات محمد تاریخ بعثت و تاریخ معراج، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی. اب کی قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام رہا کہ 13 رجب بھی جمعے کو تھی اور 27 رجب بھی جمعہ ہی کو پڑھ رہی ہے. لہذا اس کی عظمت میں، شرف میں، مرتبے میں اور برکتوں میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا اس میں. اور ظاہر ہے کہ مسلسل میرے بیانات رہتے ہیں بعثت کے سلسلے میں بھی اور معراج کے سلسلے میں. مسلسل امام باڑہ فرمات کی مجلسوں میں اس کو عنوان بیان قرار دیتا رہتا ہوں. پہلی بات تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اعلان بعثت جو ہوا ہے وہ صرف اعلان نبوت ہوا ہے، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ نبوت ملی ہے اور رسالت ملی ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. بہت سے مسلمان اس بات کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ نبی بنے 40 برس کے سن میں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ قرآن مجید کے خلاف بھی ہے، احادیث کے خلاف بھی ہے کہ نبوت ملی ان کو، بلکہ اعلان نبوت ہوا. نبوت کا اعلان ہوا. نبوت ملنا الگ چیز ہے اور اعلان نبوت الگ چیز ہے. کیونکہ رسول کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40 برس کے سن میں نبوت ملی نہیں ہے بلکہ اعلان نبوت ہوا ہے. دنیا کو پتہ چلا ہے کہ نبی ہیں، دنیا کو خبر ہوئی ہے کہ نبی ہے. اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ مازنے سے جناب بلال نے آواز بلند کی اللہ اکبر. پہلی مرتبہ جناب بلال نے صدا بلند کی اللہ اکبر. پہلی مرتبہ مکے کی فضاؤں میں یہ آواز گونجی کہ اللہ اکبر. اللہ اکبر ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ برتر ہے. پہلی مرتبہ لوگوں کے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ اکبر. میں پوچھتا یہ چاہتا ہوں کیا اس سے پہلے اکبر نہ تھا؟ کیا اس سے پہلے بزرگ نہ تھا؟ کیا اس سے پہلے برتر نہ تھا؟ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جب سے ہے تب سے اکبر ہے، جب سے ہے تب سے بزرگ و برتر ہے. تو یہ اس وقت تو اعلان کبریائی ہو رہا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے جب سے اللہ ہے اکبر ہے اعلان کبریائی ہو رہا تھا، اسی طرح سے ہمارا رسول جب سے ہے نبی و رسول ہے 40 برس کے سن میں اعلان نبوت ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دے اللہ. اس کے لیے برابر قرآنی جو دلیلیں ہیں وہ بھی پیش کرتا رہتا ہوں. یہاں خطبے میں بھی میں نے بہت بے شمار قرآنی دلیلیں پیش کی ہیں، مجلسوں میں پیش کی ہیں، کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب سے ہیں تب آدم سے پہلے بھی نبی تھے، نوح سے پہلے بھی نبی تھے،
ابراہیم سے پہلے بھی نبی تھے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ 40 برس کے سن میں جب یہ دنیا میں آئے، توجہ رہی، جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے نبی بنے ہیں، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء کے نبی تھے، رسولوں کے رسول ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے بنا، کیونکہ کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیا، جب تک اس کی رسالت کا اقرار نہیں کیا ہے، اس وقت تک کسی نبی کو خلعت نبوت ملی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے انبیاء کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ آ کر نبی، بہت توجہ ہے، آ کر نبی نہیں بنے ہیں، پیدا ہو کر نبی نہیں بنے ہیں، بلکہ نبی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بناواز، نبی بن کر پیدا ہوئے ہیں، آ کر نبی نہیں بنے۔ تو یہ قرآن مجید سے بھی میں نے مسلسل آیتیں اور قرآن مجید کی دلیلیں جو ہے میں پیش کرتا رہتا ہوں، اور احادیث جو نبوی ہیں ان سے بھی یہ بات جو ہے وہ جو ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی کی ولایت بھی اس سے پہلے تھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا، مسجد میں تشریف فرما ہے رسول اللہ، کسی نے پوچھا یہ اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ رسول نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ بات مکمل ہو گئی، لیکن پھر دہرایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، 2 بار ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دہرایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گواہ کا انتظار کر رہے تھے، کسی گواہی دینے والے کا انتظار ہو رہا تھا، ورنہ ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ختم ہو گئی بات۔ لیکن پھر کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ابھی رسول کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ مولا علی مسجد میں داخل ہوئے کہتے ہوئے وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ میں رسول کی گواہی دیتا ہوں، ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو جس طرح سے ولایت ان کی ہمیشہ سے، اسی طرح سے ان کی نبوت ہمیشہ سے، اور جب سے ہیں تب سے نبی، جب سے ہیں تب سے جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ ہے معراج کے سلسلے میں۔ معراج کے سلسلے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی امام بڑا فرما میں بہت میں پڑھ چکا ہوں، میری حیثیت کے مطابق جتنے مضامین ہو سکتے تھے تقریباً میں نے 35 سال میں تقریباً سبھی پڑھ دیے ہیں۔ لہذا معراج پر بھی میں نے بہت پڑھا ہے وہاں کے اوپر، اور میں 2-4 جملے مساس کرنا چاہتا ہوں ایک تاریخی دلیل کے ساتھ۔ اور جو بات کہی جاتی ہے، جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو خیر وہ تو اب اپنا بھی عقیدہ کے رسول ہمارے جیسے ہیں، لہٰذا جب ہم نہیں جا سکتے تو رسول بھی نہیں گئے تھے، جب ہم میں طاقت نہیں تو رسولوں میں طاقت نہیں ہے۔ اس پر میں نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں اور تسلیم بھی کر لیں کہ معاذ اللہ رسول ہمارے جیسے تھے، جب ہم نہیں جا سکتے تو وہ بھی نہیں جا سکتے، تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ رسول خود جا رہے ہیں؟ کب اعلان کر رہا ہے کہ خود جا رہے ہیں؟ آیت اعلان کر رہی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات لے جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ خود سے جا رہے ہیں، اعلان ہو رہا میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اگر رسول کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے تو کیا اللہ کی قدرت پر بھی ایمان نہیں؟ توجہ ہے۔ 2 روایتیں پیش کی جاتی ہیں معراج کی مخالفت میں۔ ایک روایت ہے ایک ام المومنین کے ذریعے سے، کیونکہ یہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے
نشر بھی ہوتا ہے اور دوسرے اقوام بھی مسلک والے بھی سنتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں ان تک بات بھی یہ پہنچ جائے جو بات پیش کی جاتی ہے۔ وہ 2 روایتیں پیش کی جاتی ہیں جسمانی معراج کی مخالفت میں، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا اور آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ 2 روایتیں، ایک ہے ام المومنین کی روایت کہ انہی نے روایت فرمائی کہ شب معراج پوری رات بستر پر رسول موجود رہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیوی سے زیادہ کون گواہ ہو سکتا ہے؟ لہذا اب یہ بات مانی جاتی ہے جب بیوی گواہی دے رہی ہیں، زوجہ محترمہ گواہی دے رہی ہے پوری رات رسول بستر پر ہے، اگر گئے ہوتے تو مجھے تو پتہ چلتا کہ رسول تشریف لے گئے، ساری رات بستر پر ہے، لہذا صرف سوتے میں خواب دیکھا تھا، رسول اللہ جسمانی طریقے پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اور دوسرے ایک صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے میں بھی عام طور سے شک کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان عام طور سے ان کو صحابی مانتے ہیں، ان صحابی نے گواہی دی کہ میں بھی گواہ ہوں کہ رسول اللہ پوری رات بستر پر رہے اور معراج پر نہیں گئے، پوری رات رسول اللہ بستر پر رہے، بیوی تو گواہ بن سکتی ہے۔ یہ صحابی کیسے گواہ بن گئے کہ رسول اللہ پوری رات بستر پر رہے؟ کیا وہ کہیں سے جھانک رہے تھے؟ ارے کیسے آپ گواہ کیسے بن گئے کہ پوری رات رسول گھر کے اندر ہے، اپنے بستر پر ہے، گواہی آپ دے رہے ہیں کہ پوری رات بستر پر رہے، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شب معراج ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھانکنے کے عادی تھے کیا؟ کہ آپ گواہی دے رہے کہ پوری رات بستر پر رہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، قدرت کو، فضیلت معراج کو دنیا پر واضح کرنا تھا، لہذا جھوٹی حدیث گڑھنے والے کے حافظے کو انہیں بس کر دیا تھا اللہ کی طرف سے، کہ یہی بھول گئے کہ معراج ہوئی کب تھی۔ جتنے دونوں گواہ پیش کیے گئے ہیں وہ تاریخی لحاظ سے معراج کے گواہ بن ہی نہیں سکتے، وہ ہسٹوریکلی معراج کے گواہ بن ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اور یہ ام المومنین گھر میں تشریف لائی ہیں ہجرت کے بعد۔ آپ کی رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد، تو جب گھر ہی میں تشریف فرما نہیں تھی تو گھر کی گواہ کیسے بن گئی؟ گھر ہی میں موجود نہیں تھی، رخصتی ان کی ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور یہ معراج ہوئی ہجرت سے پہلے۔ اور جن صحابی رسول کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ گواہ، تو ان کے بارے میں تاریخ ہے کہ وہ بھی ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ جب آپ مسلمان ہی نہیں تھے تو رسول کے گھر کے گواہ کہاں سے بنے جا رہے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی حدیث گڑھ کر پیش کر دی گئی، اور آج بھی فضیلت معراج محفوظ و معمون ہے۔ سید العلماء مولانا علی صاحب قبلہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی جو میں آپ یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ جو معراج سے انکار کرتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ معراج کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا کہ مجبوری ہماری قائل تو ہونا پڑے گا کیونکہ قرآن میں ہے، قرآن سے تو انکار نہیں ہو سکتا، قرآن میں ہے، لہذا ہم معراج کے تو قائل ہیں مگر جسمانی کے نہیں قائل ہیں۔ معراج کے تو ہم قائل ہیں مگر جسمانی کے نہیں قائل ہیں، معراج روحانی ہوئی تھی یا خواب دیکھا ہے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ جب آپ قرآن کی بنیاد پر معراج کے قائل ہونے کے لیے مجبور ہیں، اس پر عقیدہ رکھنے کے لیے مجبور ہیں، تو جس طرح سے قرآن بیان کر رہا ہے اسی طرح سے اپنا عقیدہ بھی رکھیے۔ ارے توجہ رہے، جس طرح سے قرآن اعلان کر رہا ہے اپنا عقیدہ بھی تو اسی کے مطابق رکھیے۔ وہ کیا؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ، اللہ نبی کو لے جا رہا ہے، اسری برسولہ،
رسول کو لے جا رہا ہے، بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے۔ نہ خالی جسم عبد ہوتا ہے، نہ خالی روح عبد ہوتی ہے، بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد کا لفظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہے، خالی روحانی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب یہ ظاہر کہ بھی بہت تفصیلی موضوع ہے معراج کے مسئلے پر، اور معراج کے ظاہر کہ ہمارا جو ہے وہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کوئی معراج کا قائل نہ ہو تو وہ شیعہ، جسمانی معراج کا اگر قائل نہ ہو تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ جسمانی معراج جو ہے اس کا عقیدہ رکھتا ہے، ضروریات مذہب میں قرار دیا گیا علماء کی طرف سے، لہذا اس پر عقیدہ رکھنا ہمارا واجب و لازم ہے، کیونکہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے۔ اور میں نے اب کیا کیا جائے، اتنا کم وقت رہتا ہے، لیکن بس ایک ہلکا سا ابھی تو میں نے عرض کیا کہ چلیے ہم نے مان لیا کہ رسول اللہ میں اتنی طاقت و قوت معاذ اللہ نہیں تھی کہ معراج کی منزلوں پر جا سکے، اللہ لے جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کی ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر ابھی میں دعویٰ کروں کہ امریکہ سے جو چیز آپ منگوانا چاہیے ابھی میں حاضر کر دوں گا، روس سے جو چیز منگوانا چاہیے ابھی میں لے کر آ جاؤں گا، چین سے اگر کوئی وہاں کا کھانا منگوانا چاہیے جو آج کل بچوں کو بہت پسند ہے تو وہ کھانا میں یہاں لے کر آ جاؤں گا، تو لوگ کہیں گے صاحب لگتا ہے کہ دھوپ سے چلے آ رہے ہیں، دھوپ کا کچھ اثر ہو گیا ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں فلاں جگہ سے لے آؤں گا، فلاں ملک سے ابھی لے آؤں گا، فلاں ملک سے ابھی لے آؤں گا، تو لوگ دماغ پر شک کریں گے۔ لیکن اگر قرآن مجید اعلان کر رہا ہو کہ جناب سلیمان پیغمبر کا دربار سجا ہوا ہے، ہدہد کہاں ہے، ہلکی سی دھوپ پڑی سلیمان پیغمبر پر، اب جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جگہ خالی ہے جہاں سے دھوپ آ رہی ہے، کون غائب ہے؟ کہا ہدہد نہیں ہے، آئے گا سزا دوں گا، آئے گا تو سزا دوں گا۔ اس کے بعد ہدہد آتا ہے، کہاں تھے؟ کدھر غائب تھے؟ سزا دوں؟ کہا ملک سبا سے ہو کر آ رہا ہوں۔ جب بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے، پھر اس کی تفصیل اس نے بیان کی۔ اب ایسا شوق پیدا ہوا جناب سلیمان پیغمبر کو کہ آپ نے اعلان فرما دیا کون ہے جو تخت بلقیس لے آئے، کون ہے جو تخت بلقیس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، ایک بہت بڑے جن اور دیو نے کہا کہ میں لے آؤں گا تخت بلقیس کو قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ مگر جناب سلیمان نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، کوئی اتنی تاخیر برداشت نہیں تھی، اتنی تاخیر برداشت نہیں تھی۔ اب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن میں نام نہیں ہے، حدیثوں میں نام ہے کہ جناب آصف ابن برخیاں ہیں کہ جو جناب سلیمان پیغمبر کے جانشین و وسیع اور خلیفہ، آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں لے آؤں گا تخت بلقیس قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور قرآن کہتا ہے بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی، سامنے تخت بلقیس موجود تھا۔ انا آتی کا بہی کے معنی کیا ہوئے؟ انا آتی کا بہی کے معنی کیا ہوئے؟ یہ معنی نہیں ہے کہ میں اشارہ کروں گا اور تخت آ جائے گا، اشارہ کروں گا تخت آ جائے گا۔ آتی کا بہی کے معنی یہ ہے کہ میں ملک سبا جاؤں گا، تخت بلقیس اٹھاؤں گا، لے کر آ جاؤں گا، اور پلک بھی نہیں جھپکنے پائے گی۔ اور صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کے تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا علم تھا، کتاب کے تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا علم تھا۔ بچوں کے لیے مثال پیش کر دوں، کوئی گوڈاؤن ہے اس کا گیہوں کا، جس میں 1000 من گیہوں ہے، 1000 من گیہوں ہے، بہت ہوا 1000 من گیہوں۔ میں نے اس 1000 من گیہوں سے ایک مٹھی گیہوں لے لیا، ایک مٹھی گیہوں اس 1000 من گیہوں کے مقابلے میں بہت کم ہے،
اس 1000 من کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ میں نے اس مٹھی سے ایک گیہوں کا دانہ نکال کر کسی کو دے دیا، تو 1000 من کے مقابلے میں مٹھی کا گیہوں بہت کم، اور جس کو ایک دانہ نکال کر دیا وہ مٹھی کے مقابلے میں ایک دانہ بہت کم۔ تو یہ دانہ جو ہوا وہ تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا، ارے توجہ رہے، تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا۔ اب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ شخص جو تھا اس کو ہم نے کتاب کے تھوڑے علم سے بھی کچھ تھوڑا سا علم دے دیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ملک سبا گئے اور واپس آ گئے اور پلک بھی نہیں جھپکنے پائی۔ تو جس کے پاس کتاب کے تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا علم ہو، وہ چند لمحوں میں ملک سبا جاتا اور پلٹ آتا ہے، اور جس کے قلب کے اوپر پوری کتاب نازل ہو رہی ہو، اگر وہ کعبہ کو سنت اللہ کی منزلوں پر جا رہا ہے اور واپس آ گیا، اگر زنجیر در ہل رہی ہے، اگر بستر گرم ہے، اگر وضو کا پانی زمین تک نہیں پہنچا ہے، تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب ایک فتنہ اور، ایک مشہور فتنہ گر اس نے ایک فتنہ اور شوشہ چھوڑ دیا ہے امت، وہ منحوس، اور کسی نے اس پر ٹی وی پہ کہا تھا، تو وہ بہت بگڑا تھا کہ تم یزید کی اولاد لگ رہے ہو ہمیں۔ وہ ہر اپنے عمل سے ثابت بھی یہی کر رہا ہے، اس وقت اس نے چھٹلا دیا تھا، عمل سے وہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ اولاد یزید ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک ذرہ کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے اس کے خون میں، جس کی وجہ سے اس کی خباثت جو ہے، جس کی وجہ سے شیعہ دشمنوں کو شیعوں کے بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی معلوم ہے کہ وہ بریلی کے کوئی مولانا، ارے سب شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، شیعہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہے شیعوں کو بدنام کرنے کا موقع، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو شیعوں کو برا کہہ رہے ہو، جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی طاقت کے ایجنٹ ہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو، ہم شیعوں کو اس کے بدلے میں برا بھلا کہتے رہیں گے۔ لہٰذا دونوں کی ملی بھگت لگ رہی ہے اسی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرانا، آپ کا نیا اس کا مطالبہ نہیں، اس سے پہلے بھی مطالبہ یہ کیا جا چکا ہے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس پر دعویٰ دائر ہو چکا ہے، جو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکا ہے، جو سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ خارج ہو جائے گا، مگر صرف کمونل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس نے متاثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسا بیان دیا ہے کہ دیکھو میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا نمک خوار ہوں، لہذا تمہاری جیسے باتیں کر رہا ہوں، لہذا اگر مجھ پر کوئی وقت پڑے تو میرے کام آ جانا۔ مقصد یہی ہے کہ جیل جانے سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ سزا سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ CBI انکوائری سے بچ جائے۔ اس کے لیے ساری پوری حرکتیں جو کر رہا ہے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اور یہ بھی جتنی بھی حرکتیں صرف اپنی بے ایمانیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے کو بے ایمانیوں کی سزا سے بچانے کے لیے پوری حرکتیں کر رہا ہے۔ اور اس نے اپنے دین کو بھی بیچ دیا ہے، اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالا ہے، اس نے اپنے مذہب کو بھی فروخت کر دیا اس نے۔ تو انشاءاللہ اس کو تو دنیا میں تو بدترین سزا ملے ہی گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی سزا ہے انشاءاللہ۔ جو مراجع کرام ہیں ہم ان کو یہ کا ویڈیو بھیجیں گے، اور وہاں سے جلد ہم اس کو وہاں سے جواب آئے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار نہ دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے پھر وہ کسی اسلامی ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا ہو، لہذا مراجع کرام سے فتویٰ منگوائیں گے، اس کے بعد پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو کسی بھی دینی ادارے کا، کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کو علماء نے اسلام سے خارج قرار دے دیا، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں شیعہ حیثیت سے اس کی کہ شیعہ ہے، تو سن لیں کہ یہ شیعت سے بھی خارج ہے، اسلام سے بھی خارج ہے۔ یہ ایک وہ تو متعصب جو انجمنیں ہیں، جو آرگنیشن ہیں، ان کا ایک نجس کتا ہے، ان کا ایک نجس کتا ہے، اور بس یہی ہے کہ کچھ ہڈی ان کی طرف سے ہمارے پر ڈال دی جائے
ہم ان کی وفاداری کرتے رہیں، ان کے لیے ہم دم ہلاتے رہیں۔ لہذا اب بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ جواب نہ دیا جائے تو شیعہ دشمن کہنے لگیں گے ارے سب شیعہ خاموش ہے، لہذا ان کا بھی یہی عقیدہ، اور زیادہ بات کو پھیلایا جائے تو اس یزید کی اولاد کو اہمیت مل جائے گی، اور چاہتے ہی کہ اہمیت ملے، اس کو چاہتے ہی کہ اس کی امپورٹنس بڑھے۔ لہذا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ہم شیعہ سے خارج قرار دیتے ہیں، ہم اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تمام مراجع کرام انشاءاللہ جواب یہی آئے گا کہ اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں۔ اور ہماری گزارش ہے، ہم جو وکیل حضرات ہیں کہ وہ علماء سے مشورہ کریں، اگر فرض کی مقدمہ قائم بھی ہوتا ہے تو علماء سے مشورہ کریں کہ جو اس نے الزام لگایا ہے کہ آتنکواد جو ہے قرآن کی معاذ اللہ قرآن کی وجہ سے پھیل رہا ہے، تو میں نے بہت سی آیتیں بھی نوٹ کر رکھی ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ کہ جہاد میں ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ جہاد میں ابتدا کرنا حرام ہے، جہاد میں ابتدا کرنے کی، جنگ میں ابتدا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، صرف اور صرف ہمیں ڈیفنس کی اجازت ہے۔ صرف اور صرف اسلام میں اٹیکنگ جہاد نہیں ہے، ڈیفنسو جہاد ہے۔ پورے قرآن میں کتنی آیتیں میں نے نوٹ کی، وقت نہیں ہوگا کہ میں اس کو پیش کر سکوں، لیکن دو ایک آیتیں جو ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے اسلام کی طرف سے، وہ تقریباً بعثت رسول کے 15.5 سال بعد اجازت دی گئی ہے کہ تم لوگ جنگ کر سکتے ہو ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ جمعہ میں بھی یہ ہے، اور اس میں جو ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ دیکھو ان سے لڑو جو تم سے پہلے سے لڑ رہے ہیں، جو تم پر حملہ آور ہیں، جنہوں نے تم پر حملہ کیا ہے۔ ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنا ڈیفنس کرو، تم ان سے لڑو۔ اور بہت توجہ رجوع کرنا چاہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ مدینے کے آس پاس لڑی گئی ہیں، مدینے کے آس پاس لڑی گئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں ڈیفنسو جہاد ہے، اٹیکنگ جہاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب دیکھیے یہ بھی یہاں پہ ہے کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم پر جس طرح سے میں ظلم و زیادتی کی ہے اور تمہارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی جواب میں، بدلے میں ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اور دیکھو مسجد حرام کے قریب کبھی جنگ نہ کرنا، لیکن اگر وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تم پر حملہ کر دیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو لڑیں گے نہیں، تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ مسجد حرام کے پاس بھی تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو، اور اس وقت تک ڈیفنس کرو جب تک کہ وہ حملہ آور رہیں، اور جب وہ سلو کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو فوراً بڑھا ہوا ہاتھ سمبول کر لو، تم فوراً سلو کر لو۔ اور دیکھو ہرگز کسی چیز میں زیادتی نہ کرنا، تم جتنا جہاد ضروری ہے اتنا جہاد کرو، لا تعتدوا۔ دیکھو جواب میں بھی زیادتی نہ کرنا کہ اگر کسی نے ایک ڈنڈا مارا ہے تو جواب میں اس کو 25 ڈنڈے مار دیے ہم نے۔ ہوتا یہی انسان کو جب غصہ آتا ہے تو معلوم ہے کہ اس نے خالی ایک ڈنڈا مارا تو جواب میں اس کو پیٹ کر رکھ دیا، ہڈیاں بھی توڑ دی اس کی۔ نہیں، یہ نہیں، جتنا ظلم ہوا ہے اسی کی مناسبت سے تم کو جواب بھی دینا ہوگا، اسی کی مناسبت سے تمہیں ڈیفنس کرنا ہوگا۔ اور دیکھو، اور صرف ظالموں سے لڑنا، کبھی کسی بے گناہ پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ ہے پوری 190 سے سورہ بقرہ کے 190 سے لے کر 195 تک جتنی بھی آیتیں ہیں پڑھ لیجئے بھی جا کر، اس میں صاحب کو صرف اتنا ملے گا کہ اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو۔ تو
تو اسلام میں ڈیفینسو جو ہے وہ جہاد ہے، اٹیکنگ جہاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو علماء سے کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ڈیفنس کے لیے۔ پوری توجہ ہے، علماء سے اپنے ڈیفنس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دشمن نے حملہ کیا، ہم نے آیت اللہ سیستانی صاحب کو خط لکھا کہ ہم جواب دیں کہ نہ دیں، اور جب تک وہاں سے خط آیا ہے یہاں معلوم ہمارا صفایا ہو گیا اس وقت تک۔ لہذا اسلام نے ڈیفنس کی اجازت دی ہے، اس میں کسی عالم کی بھی فتوے کی ضرورت نہیں ہے ڈیفنس کے لیے۔ ہاں اگر جہاد کرنا ہو تو معصوم کی اجازت کی ضرورت ہے، غیر معصوم اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز محمد۔ تو اب ان مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو کھل کے اس کا ساتھ دے رہے تھے یا چھپ کر اندر اندر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ لہذا وہ سوچیں کہ وہ ان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں، ان کا کوئی جواب، وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ میں کہوں تو کہیں، اس کا بھی انتظار کرتے رہے کہ میں کہوں تو وہ کہیں، تاکہ بعد بھی کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا، لہذا مجبوراً ہمیں بھی کہنا پڑ گیا، ورنہ کوئی سے دل سے اس کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ جو میرا مخالف ہوتا ہے اس کے سب دوست بن جاتے ہیں۔ لہذا اندر اندر سب اس کا ساتھ دے رہے، اس منحوس کا، اندر اندر سب اس سے ملے ہوئے ہیں۔ کوئی کبھی کبھی مٹھائی کھلانے کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہار پہنانے کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی کبھی سب اس میں حقیقت میں سب اس کی۔ اب یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے یہ مخالف اسلام ہے، مخالف پورے ہندوستان میں۔ یہ اس کو اگر نہیں روکا گیا، آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، اس کو نہیں روکا گیا تو یہ پورے ہندوستان میں خون خرابہ کروا دے گا۔ یہ پورے ہندوستان میں خانہ جنگی چھڑوا دے گا اگر اس کے اوپر روک نہیں لگائی گئی حکومت کی طرف سے۔ اور اگر حکومت کی طرف سے اس پر روک نہیں لگی تو ہم سمجھیں گے حکومت بھی اس کی سازش میں شامل ہے۔ لہذا حکومت کو اگر اپنا دامن پاک و صاف کرنا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کرنا ہوگا، اس کو سزا دینا ہوگی۔ 153 کی اس کے مقدمہ چل رہا ہے، اسی میں اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل بھیجنا ہوگا، ورنہ ہم سمجھیں گے حکومت بھی اس کی بدماشیوں میں، اس کی خباثتوں میں، اس کی سازشوں میں شریک ہے، لہذا اس کو فوراً گرفتار ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ استتمام للنعمت وسبحان اللہ استسلام لعزت، لا الہ الا اللہ اقرارا بوحدانیت، وحسبنا اللہ فاقۃ الی کفایت، واشہد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی السیاء من اطرت۔ اتقوا اللہ عباد اللہ واحذروا الدنیا فإنها الدار نفلعنا وآخر فنا، فی حلال حساب وفی حرام عقاب، من استغنى فيها فتنا، من افتقر إلى حزنا، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها عمته، فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب، واغتنموا المهلة فإنها تمر مر السحاب۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى سيدنا العالمين فاطمة بنت رسول الله، والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام أجمعين۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتظر المهدي الإسلام
ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔